بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی جو ایک ہندو لڑکے کے ساتھ مل کر کرتی تھی ایک بت کی پوجا، زنا کرنے والی اس لڑکی کا قبر میں ہوا کیا انجام، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ساتھیو، زنا ایک حرام کام ہے۔ اس کام سے بار بار منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر شادی شدہ عورتیں جب اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہیں تو ایسا گناہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت ہی زیادہ عام سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے، اور یہی ہوا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کہ جس نے آنکھ کھولی ایک مسلم گھرانے میں۔ لیکن جہاں پر وہ رہتی تھی اس جگہ کافر تھے، ہندوؤں کی بھرمار تھی، اور وہ لڑکی اس جگہ تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتی۔ اس کے گھر والے بہت شریف تھے، مذہبی گھرانہ تھا، خاص طور پر اس کے والد صاحب تو اللہ کے بہت ہی قریب تھے، یعنی امام تھے مسجد کے۔ وہ اسلام کو اچھا سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ کہتی کہ دین اسلام میں عورت پر بہت زیادہ جبر ہے، آزادی ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر ایک ایسی دینی گھرانے میں جب وہ پیدا ہوئی تو وہاں پر تو ہر کوئی اللہ اللہ کرنے والا، اس کی ماں بھی نیک، اس کے والد صاحب بھی نیک، اس کے بہن بھائی بھی اللہ کے بہت قریب، لیکن وہ خود دین اسلام کو دل سے پسند نہیں کرتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں پر تھی غیر مسلموں کی بھرمار۔ ایک بار اس کے چپکے سے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کے والد صاحب کو یہ خبر نہیں تھی۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ دین اسلام میں جبر ہے عورت کے لیے، اور ہر بات سے منع کیا جاتا ہے، جو کہ یہ اس کی خوش نصیبی تھی، جس کو وہ بدقسمتی سمجھتی تھی کہ میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں جہاں پر ہر وقت اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میرے صاحب صرف اللہ اور اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ میری والدہ بھی یہی باتیں کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ میری بہنیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں بہت ہی زیادہ برائی تھی دین اسلام کے لیے۔ اور ایک موقع مل گیا اس کو اس بستی میں رہ کر ہندو لڑکوں سے دوستی کرنے کا۔ وہ اس طرح کہ ان کے گھر میں لڑکوں کو پڑھنے کا رجحان تھا۔ اس کے والد صاحب چاہتے تھے جس طرح انہوں نے مذہبی علوم حاصل کیے ہیں، دینی تعلیم حاصل کی ہے، ان کی بیٹیاں بھی اعلیٰ پائے پر علم حاصل کریں اور دین اسلام کو فروغ دیں۔ ان کے گھر میں خاص طور پر عورتوں کو تعلیم دینے کا بہت زیادہ رجحان تھا، لیکن اس تعلیم کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ وہ گھر سے نکلتی ضرور تھی، مدرسے جاتی تھی، لیکن راستے میں اس کی دوستی ہو گئی ایک ہندو سے، جس نے اس کے حسن کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اور وہ لڑکی تو پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی کس طرح اپنے مذہب سے دوری اختیار کرے۔ اس نے فوراً اس سے دوستی کر لی، اور اب وہ مدرسے جانے کے بہانے اس غیر مسلم دوست سے ملتی اور آپس میں قریب سے قریب آتے جا رہے تھے۔ ایک بار اس نے کہا، تم تو مسلمان ہو، لیکن تم کس طرح مجھ سے ملتی ہو؟ میں تو غیر مسلم ہوں، اور میرا مذہب تو تمہارے مذہب سے بالکل برخلاف یعنی الٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگی، میں اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی، میں اپنے والد صاحب کو دیکھتی ہوں، ہر وقت وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں لڑکیوں کو باحیا ہونا چاہیے، گویا کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سے دینی تعلیم حاصل کریں، لیکن میرا دل نہیں لگتا، نہ جانے کیوں۔ جب سے آنکھ کھلی ہے، ہوش سنبھالا ہے، میرے دل میں میرا مذہب گھر نہیں کر سکا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ میں مذہب چھوڑ دوں، اور کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھنا، اور یاد رکھنا کہ خدا کی عبادت کبھی نہیں کرنا، کیونکہ خدا نہیں ہے، اس پوری دنیا کو بہت ساری خدا مل کر چلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم نے صحیح کہا۔ اس لڑکے نے کہا، سب سے پہلے میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں۔ ایک بت اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا جس کو وہ بہت مانتا تھا۔ اس نے کہا، میں ان کو ماننے والا ہوں، میں ان سے جو مانگتا ہوں یہ مجھے وہ دیتے ہیں، میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو، جب سے تمہیں دیکھا ہے، جب سے میں تمہارے عشق میں گرفتار ہوا ہوں، میں نے ان کے
آگے ہاتھ جوڑے تھے، اور دیکھو تم میرے پاس آ گئی، نہ صرف میرے پاس آئی بلکہ تم نے میرے مذہب میں داخل ہونا چاہتی ہو۔ اب وہ لڑکی اپنے باپ کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے تو بظاہر مسلمان بنی رہتی، ڈونگ نچا رہی تھی، لیکن مدرسے جانے کے بہانے وہ اس کے گھر چلی جاتی اور وہ لڑکا وہاں بیٹھ کر اپنے مذہب کے متعلق اسے بتاتا۔ یہاں پر گھر والوں کو جھانسے دے رہی تھی کہ میں مدرسے جاتی ہوں اور وہاں پر بہت دیر ہو جاتی ہے آنے میں، اپنی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی، اور وہ روز وہاں سے جاتے جاتے راستہ بدل لیتی تھی اور اس لڑکے کے ساتھ جا کر زنا کاری کرتی، غرض کہ وہ گناہوں کی دلدل میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے۔ نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر رہی تھی بلکہ دنیا اور آخرت بھی اس کی بربادی کی طرف جا رہی تھی، جہنم کے گڑھے میں خود کو گرانے کے لیے تیار تھی، بلکہ گر ہی چکی تھی۔ وہ لڑکا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا، وہ من مانی اس کے ساتھ کرتا اور وہ ہر رات اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کرتی اور گناہ کبیرہ کر کے اپنے گھر آ جاتی۔ ایک بار اس کے والد صاحب کو شک ہوا۔ انہوں نے کہا، بیٹی مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ الگ معاملہ پیش آ رہا ہے، مجھے ذرا بتاؤ کہ تم مدرسے جا کر کیا کیا سیکھتی ہو، اور اب تم پابندی کے ساتھ مدرسے جاتی بھی ہو اور دیر تک واپس آتی ہو، بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے سب کچھ سچ بتا دو۔ اس نے کہا، سر سننے کی تاب لا سکتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی، ہاں بالکل۔ اس نے قرآن کھولے بغیر قرآن کریم کی طویل سورت مبارکہ پوری پڑھ کر سنا دی۔ پھر کیسے اس نے قرآن کی اتنی طویل سورت مبارکہ یاد کر لی؟ وہ اس طرح کہ وہ لڑکا بہت چلاک تھا۔ اس نے کہا کہ تم میرے پاس آتی ہو، میرے ساتھ رہتی بھی ہو، بت کی عبادت بھی کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا قرآن بھی پڑھنا ہے۔ گویا کہ تم اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی، نعوذ باللہ، لیکن تمہیں قرآن کو مکمل یاد کر لینا ہے۔ کبھی اگر تمہارے والد صاحب نے تم پر شک کیا اور اگر کبھی فرمائش کی کہ قرآن پڑھنے جا رہی ہو تو بتاؤ کون کون سی صورت یاد ہے، تو قرآن کی سب سے طویل صورت سنا دینا، وہ چپ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ذہین تھی، اسے قرآن کی وہ صورتیں یاد تھی جو اس نے یاد کی تھی، وہ سنا دی۔ قرآن حلق سے اوپر تک تھا، دل میں نہیں اترا تھا، اسی وجہ سے یاد تو کر لیا، دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہاں پر اپنے والد کو تو اس نے چکمہ دے دیا، یعنی ان کے دماغ کو تو گما دیا، ان کو دھوکہ تو دے دیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ دے سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ میرا رب تو تنہائی میں گزرے ہوئے لمحات کو بھی جانتا ہے، اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے تب بھی اس کو اس بات کو جانتا ہے۔ والد صاحب کو بے وقوف بنا کر سمجھ رہی تھی کہ میں تو بڑی الزامیہ ہو گئی اور اب مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا جوان ہے یا بوڑھا، کم سن بچہ ہے، بس اپنے وقت پر آتی ہے۔ اس لیے انسان اچھی حالت میں اس دنیا سے جائے، کیونکہ اس کے بعد تو سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ برہنہ حالت میں بند کمرے میں اس عورت دوست کے ساتھ وہ موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ وہ لڑکا، وہ ہندو لڑکا، اس لڑکی کی اچانک موت پر بہت پریشان ہوا، اس کو باخر لا نہیں سکتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے۔ ایک رات جب وہ گناہوں کی دلدل میں گری ہوئی تھی اور گہری کھائی میں گرتی جا رہی تھی، برہنہ حالت میں تھی، جھوٹ بول رہی تھی کہ میں قرآن پڑھتی ہوں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہوں۔ اس لڑکے کے ساتھ پوجا کرنے کے بعد جب وہ آرام سے اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کر رہی تھی، اسی وقت موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اس کو سمجھ نہ آیا تو گھر کے صحن میں اس لڑکی کی برہنہ لاش کو پھینک دیا، یعنی کپڑے سے لپیٹا بھی نہیں۔ اسی عالم میں اس نے اس کے صحن میں اس لاش کو پھینک دیا اور زمین کو بند کر دیا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، کہیں مجھ پر الزام نہ لگ جائے، میں نے تو اس لڑکی کو مارا بھی نہیں، اچانک مر گئی، نہ جانے کیا ہوا اس کے ساتھ۔ بہرحال یہاں پر وہ منہ چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن ماں تھی، وہ ماں کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، آپ جائیں اور مدرسے میں جا کر معلومات کریں، میری بیٹی اب تک کیوں نہ آئی؟ بہرحال آدھی رات کے وقت والد صاحب مدرسے پہنچے، وہاں جا کر معلومات کی تو پتہ چلا کہ ساری
लड़कियां तो जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को कौन पढ़ाता है? कोई मालमा है। उन्होंने कहा, क्या मालमा मुझसे बात कर सकती है? बापर्दा होकर वो मालमा उनके सामने आई और कहा, मेरी बेटी इस हुलिये की है, क्या आपके पास वो देर तक कुरान पढ़ती है? तो वह हैरत से उन्हें देखने लगी। और कौन सी बेटी? किसकी बेटी? आपकी बेटी को आज तक मैंने यहाँ नहीं देखा, लेकिन वो तो आती थी। हुलिया भी मैंने आपको बताया है। तो वो कहने लगी, इस हुलिये की लड़की आती तो थी, लेकिन तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है वो मेरे पास नहीं आ रही थी। तो रात में वो कहाँ जाती थी मुझे क्या मालूम, लेकिन यहाँ पर आपकी बेटी नहीं आती। ये कहकर वो मालमा अंदर चली गई। अब बाप परेशान सर पीट रहा था कि आखिर मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन कुरान कैसे उसे याद था? ज़रूर वो कहीं और पढ़ने जाती होगी। अपने इलाके के सारे मदरसों को देख लिया, लेकिन वहाँ पर उनकी बेटी ना मिली। बल्कि कहाँ कहाँ गए कि हमारे मदरसे की बच्चियाँ तो मगरिब तक चली जाती हैं। आपकी बेटी की तरह किसी लड़की को यहाँ नहीं देखा गया। बाप ने सिपाहियों को इतला दी। सिपाही पूरे मोहल्ले में इस लड़की को तलाश करते रहे। आखिरकार वहाँ पर हिंदुओं की बस्ती के पास भी पहुँचे और तमाम हिंदुओं से पूछा तो वो कहने लगे, इस तरह की कोई लड़की हमारे पास नहीं आई। वो लड़का इसी बस्ती में रहता था। उसके घर का दरवाज़ा भी खटखटाया गया। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो उसने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। दरवाज़े खोलने पर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। इसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। सिपाहियों को शक हो गया। इन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आपकी बेटी यहीं पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गैर मुस्लिम है, मैं मुसलमान हूँ। मेरी बेटी मुसलमान है, एक हिंदू के घर में वो क्या करेगी? देखे कुछ खबर नहीं, हो सकता है कि आपकी बेटी अंदर हो। खैर, इस लड़के को एक तरफ हटाकर जब घर में दाखिल हुए तो वहाँ कोई भी नहीं था। इस लड़के से पूछा, कुछ हुआ क्या? बताओ, कहाँ है वो लड़की? और तुमने उसे मार कर कहाँ फेंका है? इसने कहा, मैंने उसे नहीं मारा, वो तो खुद ही मर गई। इस लड़के ने अपने आप को बचाने के लिए सच कह दिया था। लेकिन सिपाहियों ने कहा, अगर वो लड़की इसी घर में है तो कहाँ पर उसे फेंका है? वो घर के सहन में मैंने उसे डाल दिया। बाप को यह सुनकर सदमा पहले ही हो गया था कि इसकी बेटी यहाँ पर मौजूद थी, गैर मुस्लिम के साथ, जहाँ पर जगह जगह बुतों की तस्वीरें लगी हुई थी। एक बहुत बड़ा सबूत इसके कमरे में था। वो पहले ही सदमे से दो चार था। वो जब ये बात सुनी कि बेटी इस लड़के के घर में मरी है तो यह सुनकर उसके होश उड़ गए। सिपाहियों ने इस लड़की की वजह सहन खोदना शुरू किया। गड्ढा ज़्यादा गहरा नहीं था। सामने ही जो मंजर सबने देखा, इस मंजर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसके जिस्म पर ना कफन था, ना ही कोई कपड़ा था, जबकि इस लड़की के पोशीदा छुपे हुए अज़ा मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुके थे। यही नहीं, इसके जिस्म को लिपटा हुआ था एक बहुत बड़े सांप ने। इसकी ज़ुबान बाहर को लटकी हुई थी और इसकी ज़ुबान पर वो सांप बार बार डस रहा था। फिर एक बिच्छू चलता हुआ आया और इसके जिस्म को काटने लगा। वो मंजर सब देख रहे थे। ये वो अजाब था जो इस लड़की पर ज़ना के गुनाह की वजह से आया था। शरीफ और बाहया मर्द और औरत तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वो तो एक ऐसे दीनी घराने से ताल्लुक़ रखती थी कि उसका बाप एक मस्जिद का इमाम था और वालदा हया का पैकर थी। अब वालदा साहबा अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर तड़प कर रह गई। फिर वो जानते थे कि वो अब इस जगह से निकल नहीं सकती। मजबूरन उसी जगह उसके जिस्म पर कपड़ा डाल दिया गया। वो सांप उसे छोड़ भी नहीं रहा था। कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खा रहे थे। इस जगह उसे दफनाया दिया गया। आज भी उस हिंदू लड़के के घर में उसकी कब्र मौजूद है, लेकिन चीखों की आवाज़ आती है और चीख चीख कर कह रही होती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो इस गुनाह से जो मैंने किया है। इस गुनाह की सज़ा मुझे रोज़ मिलती है। मैंने झूठ बोला, मैंने इस्लाम को बदनाम किया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। इस लड़के को सिपाही पकड़ कर ले गए थे। गोया कि उसने उसे नहीं मारा था, लेकिन फिर भी उसने इसको बहकाया तो था। वो अजाब जिसकी सज़ा वो मरने के बाद भी भुगत रही है, ज़नाकारी, हमारे माशरे में ऐब नहीं रही।
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہی وہ حیا ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں اور پھر ان گناہوں کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ ہر انسان کا دوسرے انسان سے ایک پردہ ہے، لیکن انسان اخلاقات سے گر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اسلام میں یہ سب باتیں ہمیں ہماری آزادی سے روکتی ہیں۔ آزادی یہ نہیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھیں۔ اگر اسلام میں عورت کو باپردہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اسی کی حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہ کبیرہ سے بچائے۔ اور عورتیں جو آزادی کے نام پر خود کو سمجھتی ہیں کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے دین میں جابر ہے، عورت پر ظلم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس میں بار بار یہ تاکید کی گئی کہ عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، سختی نہ کرو، اور یہ کہنے والی ہستی خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام میں عورت پر کوئی ظلم نہیں، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد ہی عورت پر ظلم کی وہ تمام سختیاں ہٹ گئی جس کی وجہ سے زندہ دفنا دی جاتی تھی۔ وہ بیٹیاں، وہ عورتیں، اللہ تعالی ہمیں پاک باز بنائے۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔